آج ہم پیدائش 12 باب سے مطالعہ کریں گے، اور گزشتہ کچھ وقت سے ہم اس موضوع کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے ابراہیم کی زندگی کا سفر۔ اور ابراہیم کی زندگی کی طرف آنے کا کوئی سبب ہے۔ ہم جانتے کہ ابراہیم ہمارے ایمان کا باپ ہے۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے نجات کا نیا کام کیا، اور یہ کام ایمان سے راست باز ٹھہرنا ہے۔ آپ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم ابراہیم کی محبت اور اس کے ایمان کو دیکھیں گے۔ ابراہیم پاک جو کلیسیا کے بانی ہیں، انہوں نے ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے، اور کچھ کتابیں اس موضوع پہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔ انگریزی میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور پھر آنے والے وقت میں اردو میں بھی ترجمہ ہوگا۔ اور میں اس کتاب کے متن کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کی بادشاہی کا تصرف۔ اور پھر ہے 10 وہ برکات جو خدا نے ابراہیم کو دیں، اور اس کے ساتھ پھر 10 احکام جو خدا کی طرف سے ابراہیم کو ملے، اور پھر ایک ذیلی عنوان جو ان موضوعات کے نیچے آتا ہے، اور ابراہیم کے ایمان کا سفر۔ مخلصی کی تاریخ میں خدا کے انتظام و انصرام میں ابراہیم کا ایمان کا سفر۔ خدا کی بادشاہی کے تصور، 10 برکات، 10 احکام، اور یہاں پر خدا کی بادشاہی کی تکمیل کو ہم دیکھیں گے، اور یہ اس میں دیکھا جائے گا کس طریقے سے خدا کی بادشاہی زمین پر پوری ہوگی، اور دیکھنا کہ کس طرح کا ایمان درکار ہے اس بادشاہی کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ ابراہیم جیسا ایمان ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ اور پھر ہم 10 برکات کے تعلق سے دیکھیں گے، اور 10 حکم جو خدا کی طرف سے ملے۔ اور 4 حصوں میں کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر پہلے ابراہیم کی زندگی کا سفر، 10 برکات، اور پھر 10 احکام، پھر خدا کے بندہ ابراہیم کی تابعداری کو ہم دیکھیں گے، اور پھر خدا کی مخلصی کی تاریخ میں خدا کے بندہ ابراہیم کے ایمان کے سفر کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم ابراہیم کی زندگی سے سیکھنے والے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کو اعداد و شمار کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ابراہیم کی زندگی میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ 10 کا عدد اور 7 کا عدد ابراہیم کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور 10 کا عدد جو ہے اعداد و شمار میں بڑا خطرناک عدد ہے۔
ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ عدد 10 اور 7 میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ 7 کا حصہ بڑا اہم حصہ ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں سبھی کچھ 10 اور 7 کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ابراہیم 10 مختلف مقامات پر گیا، 10 مختلف شہروں میں اس نے قیام کیا۔ اور پھر 10 بخششیں یا نعمتیں، برکتیں خداوند کی طرف سے ابراہیم کو ملی، اور پھر 10 احکام خدا نے ابراہیم کو دیے۔ 7 عہد ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے، اور ابراہیم کی زندگی 10 اور 7 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بائبل مقدس میں اعداد و شمار کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ اعداد و شمار بڑے معنی خیز ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 استثنا 6 باب، خدا ایک ہے۔ نمبر 1 خدا ایک ہے، صرف خدائے معبود جو عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اور استثنا 6 باب 4 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 بڑا معنی خیز ہے، اور یہ ہے گواہی کا عدد۔ ڈیوٹرونومی استثنا 6 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا گیا تھا کہ کم از کم کوئی بھی معاملہ 2 گواہوں سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ 2 یا 3 یا اس سے زائد گواہ کسی معاملہ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب 3 آیت، اور یہاں پر بھی 2 گواہان کا ذکر ہے۔ یہاں پہ خدا کہتا ہے میرے 2 گواہ، 2 لوگ خدا کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں، 2 وفادار گواہ۔ مکاشفہ 11 باب 3 آیت، 2 کا عدد گواہی کو بیان کرتا ہے۔ 3 کا عدد بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا ایک خدا ہے، لیکن وہ تثلیث کے 3 اقنوم میں موجود ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ اور 3 کا عدد جو ہے یہ عالم بالا کو بھی بیان کرتا ہے، اور یہ تثلیث کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ 4 کا عدد زمین کو بیان کرتا ہے، اور جہاں پہ ہم آباد ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زمین کے چاروں کونوں تک اور زمین کو 4 مختلف اطراف میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور 4 کا عدد زمین کو بیان کرتا ہے۔ اور 3 اور جمع 4 کریں تو یہ 7 کا عدد بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کا کام مکمل ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے 7ویں دن یا سبت کے دن آرام کیا۔ 7 کا عدد کاملیت کا، خدا کے کام کی تکمیل کا وقت عدد ہے، اور یہ آرام کے سبت کو بھی بیان کرتا ہے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ چھٹا جو ہندسہ ہے یہ زوال کو بیان کرتا ہے۔ 10 کا عدد جو ہے یہ بھی کاملیت یا معموری کو بیان کرتا ہے، اور یہ 10 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ بائبل مقدس میں چند ایک یہ اہم اعداد و شمار ہیں، ہندسے ہیں، اور پھر 12 کا عدد، 12 اسرائیل کے 12 قبیلے، خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد، اور 3 کو 4 سے ضرب دے تو یہ 12 بنتے ہیں۔
اور ابراہیم کی زندگی 7 اور 10 کے عدد میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابراہیم کی زندگی کو ہم اپنے رول ماڈل کے طور پر لے سکتے ہیں۔ وہ ہماری طرح انسان تھا، اس کی زندگی کامل نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، اس لیے ہمیں یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ ہم بے دل نہ ہوں کہ اگر ہم کامل نہیں بھی ہیں تو اس نے بہت سی غلطیاں کی۔ ہم ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں۔ ابراہیم اپنی زندگی میں 10 مختلف مقامات سے گزرا۔ کیا آپ کو ان مقامات کے نام یاد ہیں؟ کیا کوئی ایک نام بتا سکتے ہیں کہ جس مقام سے گزرا یا جس جگہ پر اس نے قیام کیا؟ پہلے نمبر پر کسدیوں کے اور میں وہ پیدا ہوا، حران کی طرف گیا، اور پھر اس نے سکم میں قیام کیا، اور پھر بیتیل اور ای کے درمیان سے گزرا، اور پھر ملک مصر میں گیا، اور جب ملک مصر میں کہا ختم ہو گیا تو وہ واپس بیتیل آیا، اور پھر وہ حبرون میں گیا، اور پھر وہ وہاں سے جرار کی طرف روانہ ہوا، اور پھر بیر صبا، اور پھر حبرون میں گیا جہاں پر اس نے وفات پائی، اور ایک غار میں جہاں پر سارا تھی دفن ہوا۔ اور خدا ہی ان مقامات میں اپنی رہنمائی میں اسے لے کر جا رہا تھا۔ خدا نے اسے 10 عہد دیے تھے، خدا نے 10 بخششیں اس پر کی تھی، یعنی کہ 10 نعمتیں اس کو دی تھیں۔ اور خدا کی طرف سے 10 بخششیں اس کو ملی، خدا نے اس کو یہ بخششیں دی تھیں۔ ہم ایمان سے نجات پاتے ہیں۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ خدا کے فضل سے ایمان ہمیں ملتا ہے۔ افسیوں 2 باب 7ویں اور 8ویں آیت، یہ خدا کا فضل ہے کہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ خداوند ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور اسی ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، کہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ کس طریقے سے تابعداری مخلصی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ خدا کی بخشش جو ہے یہ ایک تحفے کی مانند ہے۔ ہمیں تابعداری کرنی ہے، اور تابعداری کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو عبادت اور پرستش ہم کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے قربانی یا ایک گفٹ کے طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی تابعداری کا مظاہرہ کرتے خدا کے سامنے کچھ واپس لے کر آتے ہیں، اور ایمان تابعداری کا باعث ہوتا ہے۔ ایمان سے پہلے کیا ہے؟ فضل، یعنی فضل ہی سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق ملتی ہے۔ جب تک خدا فضل نہ کرے ہم ایمان نہیں لا سکتے، اور ایمان نہیں تو پھر تابعداری بھی نہیں۔ ہم ایمان سے کلام کو قبول کرتے اور آمین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کچھ فراہم کر رہا ہے، اور پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر تابعداری کرتے ہیں۔ اور فضل سے پہلے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے بخشش، نعمتیں،
10 برکات جو خدا کی طرف سے اس کو ملی، اور خدا نے یہ تخلیق کائنات سے پہلے سارا کچھ منصوبہ بنایا، خدا کے ذہن میں تھا کہ وہ ابراہیم کو استعمال کرے گا۔ خدا نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے ابراہیم کو یہ فضل اور بخشش دی کہ وہ بڑی بڑی قوم بنے گا۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم کا نام بڑا ہوگا۔ 4000 سال ہو گئے ہیں اس کو اس دنیا سے رحلت فرمائے، لیکن آج بھی اس کا نام عظیم ہے۔ اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے وعدہ کی سرزمین پر لے کر جاؤں گا، اور خدا نے کہا کہ تیری قوم اولاد ستاروں کی مانند ہوگی۔ خدا نے کہا کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ چھٹی برکت فتح کی برکت تھی۔ اگر آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، جہاں کہیں جائیں آپ کو فتح ملے گی، اور یہ پہلے ہی ہمیں مل چکی ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ 7ویں برکت مسیح ہے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ ابراہیم کی نسل سے مسیح آئے گا، اور پھر بڑی راست بازی اور بڑا اجر۔ 10واں بڑی برکات، یہ ساری برکات ہیں جو خدا نے اس کو دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتا، یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا کہ ابراہیم نام کے شخص کو یہ سب کچھ دے گا۔ خدا نے ابراہیم پر فضل کیا، وہ ایمان لایا اور اس نے تابعداری کی زندگی بسر کی۔ اور ابراہیم کی زندگی میں نعمتوں کی تکمیل کے لیے خدا نے اسے کچھ وسیلے دیے تاکہ وہ ان کی تابعداری کرے اور ان کو عملی جامہ پہنا سکے۔ یہ 10 احکام دراصل 10 احکام نہیں ہیں، یہ اس طرح کے 10 احکام نہیں جس میں سبت کا دن پاک ماننا وغیرہ، یہ الگ سے 10 حکم ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے خاص ہدایات تھیں۔ اور خدا نے کہا کہ مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف یہ سارا ملک میں تجھے دوں گا۔ خدا نے کہا کہ اگر تو ان باتوں پر عمل کرے تو یہ ساری برکات تجھے ملیں گی۔ یعنی 10 نعمتوں برکتوں سے پہلے 10 احکام بھی تھے، یعنی 10 باتوں کی تابعداری میں 10 برکات اس کو ملنا تھی۔ اور خدا نے اس کو بتایا کہ اس وسیلہ سے یہ 10 برکات تیری زندگی میں آئیں گی۔ اور خدا نے ابراہیم پر فضل کیا اور اس نے تابعداری کی۔ اور آخری بہت بڑی آزمائش اور ایک حکم، ابراہیم نے کہا، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے حضور قربان کر، اور جب اس نے یہ بھی تابعداری کی تو خدا نے کہا کہ اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے۔ سو ابراہیم کی زندگی کے تعلق سے ابراہیم پاک کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ابراہیم کا سفر حیات، اس کی آزمائشیں، تابعداری اور خدا کی برکات کا اس کتاب میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کے 3 ادوار کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پیدائش سے اس کی موت تک، یعنی جب وہ 175 برس کا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ 75 برس کا جب وہ تھا تو وہ ملک کنعان میں آیا۔ 75 برس کی عمر میں خدا کی رہنمائی سے وہ ملک کنعان آیا۔ 100 برس کی عمر میں اس کے ہاں اسحاق پیدا ہوا، یہ وعدہ کا فرزند تھا۔ اور پہلے 75 برس وہ کسدیوں کے اور میں رہا، اور پھر وہ حران میں آیا، اور وہ ایک ایسے شخص کا فرزند تھا جو بت پرست تھا۔
امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک سے آ کر آباد ہو گئے ہیں، اور ابراہیم ساری زندگی محو سفر رہا، اس کسدیوں کو سے حران کنان، اور یہ سفر اس کی زندگی میں جاری رہا۔ مثال کے طور پر میرا باپ امریکہ میں آیا اس وقت جب میں بہت چھوٹا تھا، اور جب میں کوریا میں رہتے تھے، میری ماں بدھسٹ تھی، وہ بت پرست تھی، اور وہ مندروں میں پیسے دیتی تھی تاکہ وہاں کے مندروں کے ستونوں پر بھی ان کے نام لکھے جائیں۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب تاریکی اور جہالت بہت زیادہ تھی، اور پھر منصوبہ بنایا گیا کہ ہم امریکہ جائیں گے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم امریکہ ایک مسیحی ملک ہے، ہم بھی مسیحی ملک میں جا کر مسیحی ہو جائیں گے، اور ہمیں پھر یہ شراب نوشی سگریٹ نوشی چھوڑنا پڑے گی۔ یہ ہے مندر سے گرجے میں جانے کا سفر بڑا عجیب تھا، اور جب ہم نے چرچ آنا شروع کیا تو ہماری زندگیاں بدل گئیں، اور یہی کچھ تو ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ 75 برس کا ہوا تو خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں رشتے داروں کو چھوڑ اور ملک کنعان کی طرف جا۔ 75 برس کسدیوں کے عور میں، اور پھر 75 برس کی عمر میں وہ ایمان کا باپ بن گیا، اور 75 برس کی عمر میں اس نے بیٹے خدا کی طرف سے وعدہ شدہ فرزند کا انتظار کرنا شروع کیا، اور وہ وعدہ کی سرزمین کا انتظار بھی کرنے لگا۔ 100 سے 175 برس کی عمر میں وہ وعدہ شدہ فرزند کا باپ بن گیا۔ وہ ایمان کا بانی بن گیا، اور 99 برس کی عمر میں خدا نے ابراہم کا نام بدل کر ابراہم رکھ دیا، یعنی بہت سی قوموں کا باپ۔ پہلے 75 برس وہ اپنے باپ تارا کے ساتھ رہا، اور 100 سے 175 برس تک وہ اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ رہا، اور درمیانی عرصہ یعنی 75 سے 100 برس کی عمر تک اس نے اسماعیل کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ وہ فرزند تھا جو اس کی اپنی خواہش سے، اپنی سوچ سے، ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا۔ 75 سے 175 برس کا دورانیہ یہ ملک کنعان میں گزرا۔ یہ خدا کی بادشاہی کی تصویر ہے، یہ خدا کی بادشاہی کی طرف سفر تھا۔ 100 برس اس نے ملک کنعان میں گزارے، یہ خدا کی بادشاہی کی علامت ہے۔ ابراہیم کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم بالکل کامل شخص تھا۔ قحط آیا تو وہ ملک مصر میں چلا گیا، حالات چاہیے تھا کہ وہ کنعان میں ہی ٹھہرا رہتا، اور خدا نے قحط میں بھی اس کو مہیا کرنا تھا۔ جب اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سارا کا مشورہ مانا اور ہاجرہ سے اولاد پیدا کی۔ یہ خدا کا منصوبہ نہیں تھا۔ ہماری طرح اس نے بھی بہت سی غلطیاں کی، لیکن حقیقی اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں خدا سے الگ نہ ہوا۔
اور ہم ابراہیم کی زندگی سے یہ بڑا اچھا سبق سیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں جیسے بھی نشیب و فراز آئیں ہم خدا سے جڑے رہیں۔ ابراہیم کے فرزند بننے کے لیے ابراہیم جیسا ایمان چاہیے۔ اور یوحنا 8:39 میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 39ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یوحنا 8 باب 39 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ ابراہیم کے فرزند ہونے کے لیے ابراہیم جیسا ایمان اور کام بنیادی شرط ہے۔ ابراہیم جیسے کام ہماری زندگی سے ہونے چاہیے، ابراہیم جیسا ایمان ہماری زندگی سے نظر آئے۔ ایمان خداوند کی طرف سے ملتا ہے اور ہم اس ایمان پر چل کر تابعداری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں تو یہ خدا کا فضل اور ایمان ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ تابعداری کا پھل ہے، اور ابراہیم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور آخری حکم جو خدا نے ابراہیم کو دیا وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر۔ غور کریں کہ 100 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم پیدا ہوا، اور اس سے ابراہیم کو اس سے کتنی محبت تھی، اور اب خدا اس کو قربانی کے طور پہ مانگ رہا تھا۔ اور ابراہیم پاک بیان کرتے ہیں کہ اسحاق ابراہیم کی آخری محبت تھی، اور وہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ خدا نے کہا کہ یہ بھی مجھے دے دے، اور ابراہیم نے ایسا کیا۔ اور یہی کچھ تو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ خدا سے پیار کریں، خدا ہی ہماری آخری محبت ہو۔ اگر ہم اپنے طور پہ ایسا کرنا چاہیں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی فضل سے ایمان اور ایمان سے تابعداری کا عمل ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابراہیم جہاں کہیں گیا اس نے خدا کے لیے قربان گاہ بنائی، اور وہاں پہ اس نے خیمے لگائے۔ قربان گاہ بنانے کا مطلب ہے وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتا تھا، یہ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو اگر کوئی پوچھے جی آپ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں ورشپر ہوں، اور ابراہیم پرستار تھا، اور خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہم اس سے ہر ایک ابراہیم کی طرح پرستار بنے، اور ابراہیم جہاں کہیں گیا اس نے خیمے لگائے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک جگہ پر قیام نہیں کرتا تھا بلکہ وہ آگے بڑھنے والا شخص تھا۔ ابراہیم کی زندگی ایسی ہی تھی۔ خیمے لگانے والا شخص وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر قیام نہیں کرتا، اور یہ مسافرانہ زندگی ہوتی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ گہرے تعلقات استوار نہیں کرتا، وہ پنچھیوں جیسی زندگی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اس دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرنی ہے، اور اس دنیا سے دل نہیں لگانا۔ خدا نے اسے الگ کر لیا، خدا نے اسے پہلے اس کے بیٹے اس کے باپ ابراہیم سے الگ کیا، اس کے ملک سے، ناطے داروں سے، رشتہ داروں سے الگ کیا، اور خدا نے اسے اسماعیل سے بھی الگ کر لیا۔
اور پھر اسحاق سے بھی خدا نے اس کو الگ کر لیا جو کہ اس کی آخری محبت تھی۔ ابراہیم مسافرانہ زندگی بسر کرنے والا شخص تھا اور خدا کی طرف اس کی توجہ اور دھیان تھا اور اس کے چہرے کا طالب تھا۔ اور ہم بھی مسافرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس دوران سفر ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ابراہیم کی طرح غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور بھروسہ رکھیں کہ خدا ہی اس منصوبے کو پورا کرے گا جو اس نے ہماری زندگی میں شروع کیا ہے۔ ہمیں قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور ہم انسان ہوتے غلطیاں کر سکتے ہیں۔ قائم رہیں، خدا ہی فضل دے گا، آمین۔ اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا، پرستش کی، خداوند کو سجدہ کیا اور مسافرانہ زندگی بسر کی۔ اور ابراہیم کے طرز زندگی سے پرستش اور مسافرانہ زندگی ہی ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ یہی مسیحی زندگی کی دو اہم نشانیاں ہیں کہ ہم پرستش کرنے والے ہوں ابراہیم کی طرح، ہم بھی پرستش کرنے والے ہوں جس طرح کہ ابراہیم پرستش کرتا تھا۔ یرمیہ 6 باب میں سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ یرمیہ 6 باب کی 16 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خدا کے کلام میں یرمیہ 6 باب 16 آیت، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ پرانے راستوں پر کھڑے ہو رہو اور پوچھو، یعنی وہ راہ جس پر ابراہیم چلا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور خدا کے یہ نبی جن راہوں پر چلتے رہے، ہمیں بھی ان راہوں پر چلنا ہے، اور یہی اچھی راہ ہے۔ خدا کہہ رہا کہ اس پر چلو، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر اس راہ پر چلو گے تمہاری جانیں راحت پائیں گی۔ ہم آج کی دنیا میں ہم بہت سی چیزوں میں کھو کر رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں قدیم راہوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ راحت اور آرام اسی میں ہے، نہ کہ انٹرنیٹ اور نہ کہ واٹس ایپ اور ٹیکنالوجی میں سکون اور آرام ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں قدیم راہوں پر چلنا ہے، ہمیں آج پرانی راہوں کی ضرورت ہے، اور ابراہیم نے ہمارے لیے وہ نقش چھوڑے ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے، ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑے اچھے موضوع کے لیے جس پہ ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے۔ تیرے فضل کے لیے شکر گزار ہے جس سے ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہمیں ایمان لائیں۔ ابراہیم کی زندگی کے لیے خدا تیرا شکر ہو۔ خدا ہمارے ذہن و دلوں کو کھول دے تاکہ ہم تابیداری کریں، قدیم راہوں پر چلیں۔ او خدا ہم دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قدیم راہوں پر چلنے سے ہمیں سکون اور آرام مل سکتا ہے۔ خدا تمام وسائل کے لیے تیرا شکر ہو جو تو نے ہمیں بخشے تاکہ ہم قدیم راہوں کو سیکھ سکیں اور ان پر چل سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ خداوند جب یہاں پر ہم پرستش اور عبادت کے لیے موجود ہیں، برکت دے، توفیق دے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم تیرے پرستار ہیں، ہم مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، ہماری پرستش اور ستائش سے تجھے عزت اور جلال مل جائے۔ او خدا ہم مسافرانہ زندگی بسر کریں، دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ خدا ہم تیری طرف تکتے رہیں، تیری طرف بڑھتے رہیں، تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔